السلام علیکم، میں ہوں طلحہ اور آج ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ ایئر انگلش چیپٹر نمبر 1 قائد اعظم آن 11 اگست 1947 کی لائن بائی لائن اردو ایکسپلینیشن۔ تو تمام اسٹوڈنٹ جن کو یہ چیپٹر مشکل لگتا تھا یا جن اسٹوڈنٹ کو ورڈس میننگ میں پرابلمس ہوتی تھی، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قائد اعظم آن 11 اگست 1947۔ قائد اعظم محمد علی جناح made a presidential address on 11 August 1947 to the inaugural session of Pakistan's first constitutional assembly that was one of the most constitutional assertion in the history of South Asia۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے صدارتی خطبہ کیا، جو جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ نتیجہ خیز بیانات میں سے ایک تھا۔ پریزیڈینشل ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے صدارتی خطبہ، انوگرل سیشن کا مطلب ہوتا ہے افتتاحی اجلاس، اور کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا مطلب ہوتا ہے قانون ساز اسمبلی، اور کانسٹیٹیوشنل ایسرشن کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ خیز بیان۔ ٹھیک ہے، دس ہسٹورک speech testify the Qaid's vision of Pakistan, and of course it's remind about the teaching of the last holy prophet Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam। Hazrat Muhammad, the messenger of Allah, the last of the prophet, peace be upon him and upon his family and companions, that all men are equal in the eyes of gods۔ یہ تاریخی تقریر قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے نظریے کی گواہی دیتی ہے، اور بلا شبہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یاد دلاتی ہے کہ خدا کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ Here is an excerpt of his memorable speech۔ اب قائد اعظم کی اسپیچ کا ایک ٹکڑا، ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ قائد اعظم اسپیچ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جناب صدر اور خواتین و حضرات، I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me۔ میں تہہ دل سے اور انتہائی خلوص سے آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں اس عزت و افضائی کے لیے جو آپ نے مجھے بخشی ہے۔ I sincerely hope that with your support and your cooperation we shall make this Constitution Assembly an example to the world۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کے تعاون اور مدد سے ہم اس آئین ساز اسمبلی کو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیں گے۔ The first Constituent Assembly has got two main functions to perform۔ اس دستور ساز اسمبلی کو دو انتہائی اہم کام کو انجام دینے ہیں۔ The first is the various wondrous and responsible task of framing our future constitution of Pakistan، جس میں سب سے پہلا کام جو کہ بہت مشکل ہے اور ذمہ داری والا کام ہے، ہمارے مستقبل کے آئین کو بنانا ہے، ہمارے مستقبل کے آئین کو تشکیل کرنی ہے۔ and the second of functioning as the full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan، جس میں سب سے پہلا کام جو کہ بہت مشکل ہے اور ذمہ داری والا کام ہے، ہمارے مستقبل کے آئین کو بنانا ہے، ہمارے مستقبل کے آئین کو تشکیل کرنی ہے۔ and the second of functioning as the full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan۔ دوسرا ایک مکمل اور خود مختار وفاقی قانون ساز ادارے کے طور پر کام کرنا ہے۔ okay? We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for Pakistan, the federal legislature of Pakistan۔ ہمیں پاکستان کے وفاقی قانون دانی کے لیے ایک عبوری آئین کو اپنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented colonial revolution۔ آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف ہم خود حیران ہیں
بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا اس بے مثال طوفانی انقلاب پر حیران ہے. brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in the subcontinent, جس نے برصغیر میں دو آزاد خود مختار ریاستوں کی تشکیل کا منصوبہ بنایا. This might subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is Titanic unknown peril. اس وسیع و عریض برصغیر میں جو کہ ہر قسم کے باشندوں پر مشتمل ہے، ایک ایسے منصوبے پر عمل کیا گیا جو کہ انتہائی بڑا، نامعلوم اور بے مثال ہے. امپورٹنٹ ورڈس ہیں جن کے میننگ لکھ لیں، جیسے اڈاپٹنگ ہو گیا. اڈاپٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اپنانا، اور وارننگ کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا. انپریڈکٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جو کہیں پہلے نہ ہوا ہو، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو. سائیکلونک ریولوشن کا مطلب ہوتا ہے طوفانی انقلاب. ڈومینینس کا مطلب ہوتا ہے ریاست کو، ڈومینین ریاست کو کہتے ہیں اوبیسلی. مائٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور انہیبیٹنٹس کہتے ہیں باشندوں کو. باشندے یعنی کہ کسی ملک میں رہنے والے لوگوں کو ہم باشندہ کہتے ہیں. اور انپیرللڈ کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کی مثال ہی نہ ملے، یعنی کہ کوئی ایسا کام ہو جانا جس کی کوئی مثال ہی نہ ملے، تو اس کو ہم انپیرللڈ کہتے ہیں. Dealing with our first function, the first and the foremost thing that I would like to emphasize in this remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. ہمارے کام کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جس پر میں زور دینا چاہوں گا، یعنی قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم جب اپنا پہلا کام کریں گے تو میں اس پہ زور دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں آپ ایک خود مختار قانون ساز ادارے کے طور پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو تمام اختیارات حاصل ہیں. It is therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. اور اسی وجہ سے آپ کے اوپر انتہائی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے فیصلے کیسے لینے ہیں. بس رسپانسبلٹی کا مطلب ہے انتہائی پیچیدہ، انتہائی اہم، ٹھیک ہے. The first duty of the government is to maintain law and order so that the life, property and the religious belief of its subject are fully protected by the state. حکومت کا اولین فرض ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھے اور اپنی رعایا، اپنی عوام کی جان و مال اور مذہبی عقائد کی حفاظت کرے اور اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرے. ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ امپورٹنٹ ورڈس ہیں جو آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں. جیسے یہ فارموسٹ ہو گیا. فارموسٹ کا مطلب ہوتا ہے انتہائی اہم. ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے زور دینا. لیجسلیٹو باڈی کا مطلب ہوتا ہے قانون ساز ادارہ. ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر کا مطلب ہوتا ہے امن و امان. اور یہاں پر جیسے یہ سبجیکٹس تھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ باشندے کا مطلب ہوتا ہے جو کسی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں. ملک میں رہنے والے لوگوں کو باشندہ کہتے ہیں. جیسے اگر کوئی بندہ پاکستان میں رہ رہا ہے تو وہ پاکستان کا باشندہ ہے. اگر کوئی بندہ یو ایس کے اندر رہ رہا ہے تو وہ یو ایس کا باشندہ ہوگا. تو یہاں پر سبجیکٹ سے مراد ہے کہ وہ باشندے جو ملک میں رہ رہے ہیں. The second thing that occurs to me in this, one of the biggest curse from which India is suffering is bribery and corruption. اور ایک بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے، جو کہ مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان سب سے بڑی لعنت سے دوچار ہے. اس میں سے ایک رشوت اور بدعنوانی ہے. That really is a poison. جو کہ واقعی ایک زہر ہے. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measure as soon as it possible for this assembly to do so. اور ہمیں اس برائی سے سختی سے نپٹنا ہے، ہمیں اس پر قابو پانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس اسمبلی میں اس برائی سے نمٹنے کے لیے جلد از جلد آپ مناسب اقدامات کریں گے.
یہاں پر اکرس کا مطلب ہوتا ہے محسوس ہونا، لگنا، اور جیسے کرسز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برائی، سفرنگ کا مطلب ہوتا ہے دوچار ہونا، برائبری کا مطلب ہوتا ہے رشوت لینا، بدعنوانی، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے بدعنوانی، اور پوائزن کا مطلب ہوتا ہے زہر، آئرن ہینڈ کا مطلب ہے سختی سے نمٹنا، یعنی کہ کسی بھی سختی سے نپٹنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ایڈوکیٹ میجرز ہے اس کا مطلب ہے مناسب اقدامات کرنا، ٹھیک ہے۔ Black marketing is another curse. Well, I know that black marketers are frequently caught and punished. کالا دھندا ایک اور برائی ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے، قاعدہ اعظم کہہ رہے ہیں کہ جو کالا دھندا جو کرنے والے ہوتے ہیں، کالا دھندا کرنے والے سے مراد جیسے کہ جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں ان کو بلیک مارکیٹر کہتے ہیں۔ تو قاعدہ اعظم کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کالا دھندا کرنے والے اکثر پکڑے جاتے ہیں اور انہیں سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن ناؤ you have to tackle this monster which today is a colossal crime against society in our distressed condition. لیکن اب آپ کو اس بلا سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے جو آج ہمارے پریشان حالات میں یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے معاشرے کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے۔ I think they ought to be very severely punished because they undermine the entire system of control and regulation of foodstuff and essential commodities and cause wholesale starvation. اچھا، قائد اعظم کہتے ہیں کہ میرے خیال سے انہیں آڑے ہاتھوں سے مطلب انہیں سخت ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، کیونکہ یہ اشیاء خوردنوش اور اشیاء ضروریہ کے کنٹرول اور ریگولیشن کے پورے نظام کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کھانے پینے کے قحط اور بحران کا سبب بنتے ہیں۔ بلیک مارکیٹرز ذخیرہ اندوز کو کہتے ہیں، مونسٹر کسی بلا وغیرہ کو کہتے ہیں، کلوسل کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا جرم، مطلب کوئی سنگین جرم، ٹھیک ہے۔ اور آؤٹ ٹو بی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، یعنی کہ ہم اس کو شوڈ کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ اسینشیل کموڈیٹیز کا مطلب ہوتا ہے اشیاء ضروریہ، ٹھیک ہے نا۔ اشیاء ضروریہ مطلب جو ہمارے روزمرہ کے چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں اس کو ہم اشیاء ضروریہ کہتے ہیں، جیسے ٹھیک ہے۔ اور ہول اسٹارویشن کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے پر بحران کا سبب۔ Thing that strike me is a legacy which has been passed on to us. ایک اور چیز جو کہ مجھے متاثر کرتی ہے وہ روایت ہے یا وہ میراث ہے جو کہ ہم تک پہنچی ہے۔ اسٹرائک کا مطلب ہوتا ہے متاثر کرنا یا ہٹ کرنا، اور لیگیسی کا مطلب ہوتا ہے کوئی وہ روایت جو ہمارے آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی ہو، تو ہم اسے لیگیسی کہتے ہیں۔ Along with many other things, good and bad has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. This evil must be crushed relentlessly. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism, or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. قائد اعظم کہتے ہیں جو ہم نے ہندوستان سے روایتیں حاصل کری ہیں ان میں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ بری ہیں، لیکن ایک چیز جو کہ بہت ہی زیادہ بری ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیپوٹزم اور جوبری ہے۔ نیپوٹزم اکڑا پروری کو کہتے ہیں، مطلب اپنے قریبی رشتہ دار کو نوازنا، اور جوبری کہتے ہیں اپنے منصوبے کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ اس برائی کو بے دریغ کچلنا چاہیے۔ یہ جو جوبری ہے، نیپوٹزم ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل اس پر نظر رکھنی ہے، اور جو بھی لوگ اس کام میں مبتلا ہیں یا جو بھی لوگ اس حقوق عامہ کو قتل کر رہے ہیں، یا جو لوگ بھی اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان منصب کی وجہ سے کسی فیور لے رہے ہوں، اپنے منصب کی وجہ سے عوامی حقوق کو پامال کر رہے ہوں، کسی بھی قسم کا فائدہ لے رہے ہوں۔ قائد اعظم یہاں پر بڑی سختی اور وارننگ دے رہے ہیں کہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں کسی بھی قسم کی جوبری اور نیپوٹزم کو برداشت نہیں کروں گا، یا کسی بھی قسم کے پاور کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو لے کر کتنا سیریس تھے، اور پاکستان کو کیسی ریاست بنانا چاہتے تھے کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، وہ ملک کا قانون بھی اچھا ہو، مضبوط ہو، جو کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ کچھ غلط کرنے نہ دے۔ Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being
of the people and especially of the masses and the poor. If you will work in cooperation, forgetting the past, bring the hitch, you are bound to success. قائد اعظم کہتے ہیں اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش و خرم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ عوام الناس اور بلاخصوص غریبوں کی بھلائی پر مرکوز کرنی ہوگی. اگر ہم ماضی کو بھلا کر آپس میں تعاون کریں، لڑائی جھگڑے کو دفن کر دیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. پروسپیریس کا مطلب ہوتا ہے خوشحال، ہولی اینڈ سولی کا مطلب ہوتا ہے مکمل طریقے سے، کنسنٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے توجہ دینا، اور ویل بینگ کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، ماسس کا مطلب ہوتا ہے عوام. اور یہاں پر جو یہ برنگ دا ہیچ ہے یہ ایڈیمس ہے، اس کا مطلب ہے کسی پرانے جھگڑے کو ختم کرنا. اور باؤنڈ ٹو سکسیس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے. If you change your past and work together in a separate, that every one of you, no matter to what community, color, caste or creed he she belong, is first, second and last a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations. قائد اعظم کہتے ہیں اور اگر آپ اپنے ماضی کو بدل دیں اور اس جذبے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک چاہے وہ کسی بھی برادری، رنگ، ذات، عقیدہ یا نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس ریاست کا پہلا، دوسرا اور آخری شہری ہے جس کے مساوی حقوق، مراد اور ذمہ داریاں ہیں. اسپرٹ کا مطلب ہوتا ہے جذبہ، کیسٹ اور کیریٹ کا مطلب ہوتا ہے رنگ یا نسل، پریویلیجز کا مطلب ہوتا ہے رعایتیں جو ہمیں کسی ملک میں ملتی ہیں، obligation کا مطلب ہوتا ہے ہماری ڈیوٹیز. یہاں قائد اعظم قانون ساز اسمبلی کو ہدایت کر رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا کی طرح ذات پات کے نظام پر مشتمل ایک معاشرہ یا قانون نہیں بنانا، بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کو برابر کے حقوق دینے ہیں جن میں ان کی برابری رعایتیں ہوں اور تمام لوگوں کی ایک جیسی ذمہ داری ہو. We should begin to work in that aspect, and in course of time all these angularities of the majorities and minorities communities. ہمیں اس جذبے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے میجورٹی اور مینورٹی کے جھگڑوں پر قابو پانا ہے. قائد اعظم کہتے ہیں اگر ہم میجورٹی اور مینورٹی کے جھگڑے پر قابو پا لیتے ہیں تو no power can hold another nation in subjection. کوئی طاقت کسی قوم کو اپنے تابع نہیں رکھ سکتی. Therefore we must learn a lesson from this. لہٰذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یعنی ہم انڈیا میں آزاد نہیں تھے، ہم پر ظلم ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو بنانے کا فیصلہ کیا. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other places of worship in this state of Pakistan. قائد اعظم کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ ریاست پاکستان میں مساجد یا کسی دوسری بارگاہ عبادت گاہ میں جانے کے لیے بالکل آزاد ہیں. You may belong to any religion or any caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. قائد اعظم کہتے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا عقیدے سے ہو، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. We are starting in the days where there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with these fundamental principles that we are citizens and equal citizens of one state. ہم اس بنیادی اصولوں کے ساتھ پاکستان کی شروعات کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی ملک کے شہری ہیں اور مساوی شہری ہیں اور برابر حقوق رکھنے والے شہری ہیں. Ladies and gentlemen, I do not wish to take any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. خواتین و حضرات، میں آپ کا مزید وقت لینا نہیں چاہتا. جو عزت و افضائی آپ نے مجھے بخشی ہے اس کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. I shall always be guided by the principle of justice and fair play without any political language, prejudice or ill will.
میں ہمیشہ قائد اعظم کہتے ہیں میں ہمیشہ انصاف اور منصفانہ برتاؤ کے اصولوں سے رہنمائی کرتا رہوں گا بغیر کسی سیاسی زبان، تعصب یا بدنیتی کے۔ گائیڈڈ کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، فیئر پلے کا مطلب ہوتا ہے منصفانہ برتاؤ، پریجسٹس کا مطلب ہوتا ہے تعصب، الول کا مطلب ہوتا ہے بدنیتی، بد نظری، ٹھیک ہے۔ My guidance principle will be justice and complete impartially, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world۔ قائد اعظم کہتے ہیں میرے رہنمائی اصول ہمیشہ انصاف اور مکمل غیر جانبدار ہوں گے۔ اچھا، امپارشلی کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کا کسی کی سائڈ پر نہ لینا، یعنی کہ امپارشلی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کی سائڈ پر فیصلہ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یقین ہے، قائد اعظم کہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے تعاون اور آپ کے سپورٹ سے میں پاکستان کو دنیا کی ایک بہترین قوم بنتا ہوا دیکھوں گا۔ تو یہ تھے ہماری چیپٹر 1 قائد آن 14 اگست 1947 کی لائن بائی لائن اردو ایکسپلینیشن۔ آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر پورا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ کو کسی چیز میں کسی ورڈ کی میننگ نہیں سمجھ آتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔